حضرت خواجہ حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایک دنیا دار شخص تھا، امیر کبیر شخص تھا، اور میں بصرہ کے بازار میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک خاتون گزری اور میری آنکھیں جب اس پر پڑیں تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اس عورت کو یہ احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیوں گناہوں سے اپنی زندگی کو بھر رہی ہو، کیوں ایک اجنبی عورت کو تک رہی ہو؟ تو میں کہنے لگا کہ نانا تیرا حسن جو ہے وہ مجھے بھا گیا ہے، تیری خوبصورتی جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ میرے جسم کی کون سی ایسی چیز ہے جسے تمہیں پسند آئی ہے، جس نے تمہیں میری طرف مائل کیا ہے؟ میرے جسم کی کون سی ایسی چیز ہے؟ خواجہ حسن بصری فرماتے میں کہنے لگا کہ یہ جو تمہاری جھیل جیسی آنکھیں ہیں نا یہ بہت پیاری ہیں، اور یہ جو ہے وہ تمہاری طرف مجھے مائل کرنے کا سبب بنی ہیں۔ تو عورت کہنے لگی اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں آتی ہوں، میں تمہارا یہ معاملہ جو ہے وہ حل کرتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک خادم آیا، ایک شخص آیا، وہ تھال کے اندر کوئی چیز لیے ہوئے تھا اور تھال کے اوپر کپڑا تھا۔ جب خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو اس تھال کے اندر اس کی دو آنکھیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں اس چیز کو اپنے بدن میں برداشت نہیں کر سکتی جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو اور میں ہکا بکا رہ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اے حسن بصری یہ کیا ہو گیا، اور میں گھر چلا گیا۔ میری ساری رات روتے ہوئے گزری۔ جب صبح ہوئی اللہ کی بارگاہ میں ساری رات توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے حسن یہ تو اللہ سے تو معافی مانگ لی ہے، جو تیری وجہ سے اتنے امتحان کے اندر پڑی ہے جا اس سے تو معافی مانگ لے، اللہ بھی اس وقت معاف فرمائے گا جب وہ معاف کرے گی، جا اس سے معافی مانگ لے، شاید تیری معافی قبول ہو جائے اور اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں گیا، میں جب اس کی گلی میں پہنچتا ہوں تو اس خاتون کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ جناب والا خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بس وہ میرا جو لمحہ تھا، بس وہی لمحہ میری زندگی کو بدل دینے والا تھا۔ میرے صاحبوں آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ آج میں جو ہے وہ ڈیوٹی ہوں، آن ڈیوٹی ہوں، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں عبادت کروں گا، مسجد ہوگی اور میں ہوں گا اور پھر میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کروں گا، یا پھر کاروبار ہے اس کو ذرا پھیلا لیں اور بچے جو ہے وہ چھوٹے ہیں یہ جوان ہو جائیں، جب یہ کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر میں دکان چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد میں چلا جاؤں گا، بچے کاروبار سنبھال لیں گے۔ جناب والا یہ بات کر کون رہا ہے؟ ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے جس کو اپنی اگلی سانس کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سانسیں ختم ہو جائیں، اور بہلول دنا والا واقعہ کہ جب وہ قبرستان کے اندر خطاب کر رہا تھا، ہارون الرشید پوچھتا ہے کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جب وہ بہلول دنا ایک لوگوں سے مجمع عام سے خطاب کر رہا تھا، ہارون الرشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا اچھا پھر سناؤ کیا بنا؟ بہلول دنا کہنے لگا جی اب خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہارون الرشید گزر رہا تھا، دیکھا بہلول دنا جو ہے وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر بات چیت کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اے بہلول اب کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا بندوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا اچھا یہ بتا اب کیا بنا؟ بہلول دنا کہنے لگا اب بندے مان گئے ہیں، خدا نہیں مان رہا۔ میرے صاحبوں اس سے پہلے کہ خدا نہ مانے، اس سے پہلے کہ یہ سانسوں کا بندھن ٹوٹ جائے، زندگی ہوتے ہوئے اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے اندر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔